قصاص، قصاص کیا ہے؟ دل میں کھٹ کے قصاص اس کو کہتے ہیں جان کے بدلے جان، جی جان کے بدلے جان. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اسلام اتارا ہے، اسلامی شریعت اتاری ہے، اور اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے. لیکن کتنے لوگوں کے سدھار کے لیے شریعت کے احکام کافی نہیں ہوتے، اسی لیے اسلام نے کچھ سزائیں دی ہیں تاکہ اسلام میں جو 5 مقاصد ہیں. اسلام کے کون سے 5 مقاصد ہیں پتہ ہے؟ اسلام کے 5 مقاصد، شریعت کے 5 مقاصد کون کون سے ہیں؟ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور دین کی حفاظت. یہ شریعت کے مقاصد کہلاتے ہیں. شریعت کا ادیش، شریعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو اور عزت کی حفاظت ہو. جان کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا. مال کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مال چوری کر لیتا ہے اور اس کے نصاب تک چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. عقل کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ کوئی آدمی اگر شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور دین کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنے اختیار سے دین کو قبول کرتا ہے اور اسلام اختیار سے چھوڑتا ہے تو ایسے انسان کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا، کیونکہ اسے آپشن تھا. لیکن چونکہ اس نے اسلام کو اپنانے کے بعد یا خود مسلم سماج میں تھا، مسلم سماج میں ہوتے ہوئے اس نے جو یا اسلام سے نکلنے کا اعلان کیا تو اس کی وجہ سے سماج میں ایک طرح سے کھلبلی مچا دی اور اسلام کے میسیج کو اس نے گویا کہ ڈاؤٹ فل بنا دیا. حالانکہ اسلام دین حق ہے. اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. آسمان اور زمین کے رب کی قسم، اسلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، شریعت حق ہے، ویسے ہی جیسے تم بات کرتے ہو. یعنی ابھی میں بات کر رہا ہوں تو کیا مجھے میری اس بات پہ شک ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا کہ میں بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں مجھے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جیسے ہمیں اپنی بات پر شک نہیں ہوتا ویسے ہی اسلام پر شک نہیں ہے، ویسے ہی قرآن پر شک نہیں ہے، ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے کلام پہ شک نہیں ہے. تو جو انسان دین کے حوالے سے ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس نے عزت پر حملہ کیا اور سماج کے ماحول کو خراب کیا، تو اگر 4 گواہ پایا جا رہا ہے تو اسے، اگر وہ شادی شدہ تھا تو پتھر سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں تھا تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. مقصد یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی جان لی جائے، بلکہ جب قانون بنتا ہے تو قانون کو دیکھتے ہوئے لوگ چوری سے بچتے ہیں، لوگ قتل کرنے سے بچتے ہیں، لوگ عزت پر حملہ کرنے، زنا کرنے سے بچتے ہیں، لوگ شراب پینے سے بچتے ہیں اور لوگ دین کا بھی احترام کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہے اصل میں، اور اس کی وجہ سے سماج میں امن و امان ہوتا ہے، چوری نہیں ہوتی، زنا نہیں ہوتا، قتل و خون ریزی نہیں ہوتی، شراب نہیں پی جاتی اور سماج میں امن و امان قائم ہوتا ہے. تو اسلام کے 5 مقاصد کون کون سے ہیں؟ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت اور عزت کی حفاظت. ان میں سے ایک جان کی حفاظت ہے. جان کی حفاظت کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا.
جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا یا زمین میں فساد مچایا تھا، تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ پوری انسانی تاریخ کو کھنگال جائیے، کہیں بھی یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ کسی ایک معصوم انسان کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینا ہے، سوائے اسلام کے۔ اسلام نے کہا کہ کسی ایک معصوم کو اگر قتل کرتے ہو تو تم ایک انسان کے قاتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کے قاتل ہو، اور اس معصوم میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی معصوم انسان کو قتل کرنا دراصل ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ جان بچانا کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آج دنیا والے انسانیت کی بات کرتے ہیں، کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی اس کو اٹھانے نہیں جاتا۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہوگا نا وہاں پہ تو فوراً جا کر کے، اگر واقعی حقیقی معنی میں مسلمان ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، فوراً اٹھائے گا اور ہاسپٹل میں لے کر کے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنت وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، جس کسی نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جو اسلامی حکومت میں ایگریمنٹ کے ساتھ رہ رہا تھا، تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مثال کے طور پر اب کویت میں پرمٹ حاصل کر کے سارے لوگ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی یہاں پر کسی غیر مسلم کو بھی قتل کر دیتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، نیکی کے پہاڑ جمع کر کے رکھا ہو، لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، امن کی تعلیم، شانتی کی تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آ رہی ہوگی، لیکن ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کتنا دور رکھا جائے گا جنت سے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کسی غیر مسلم کو جو معصوم تھا قتل کر دیا۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، اللہ کے نزدیک ساری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا آسان ہے، ساری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا آسان ہے ایک مسلمان کی ناحق جان برباد ہونے سے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی جان لیتا ہے ناحق، تو اس کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں ساری دنیا تباہ ہو جائے یہ آسان ہے بنسبت کہ کسی ایک مسلمان انسان کی جان لی جائے۔ قتل جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ قتل کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قتل جان بوجھ کر کے، اس کو ہم قتل عمد کہتے ہیں، اور ایک قتل جان بوجھ کر کے نہ ہو لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے کے جیسے ہو، اس کو ہم سمجھیں گے مثال سے۔ اور قتل کی تیسری قسم ہے جس کو قتل خطا کہتے ہیں، یعنی غلطی سے قتل ہو جانا۔ تو قتل کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم ہے جان بوجھ کر قتل کرنا۔ جان بوجھ کر قتل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی ایسی چیز سے کسی کو مارے کہ عام طور پر اس سے ایک انسان مر جاتا ہو، جیسے چھری سے حملہ کیا، بندوق سے مارا، یا اپنی گاڑی اس کے بدن پر چلا دیا، تو جان بوجھ کر کے گویا کہ اس نے قتل کیا، یہ قتل عمد ہے۔
اور اگر جان بوجھ کر کے کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو مقتول کے ولی کو، یعنی جو قتل ہوا ہے، اسے 3 میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہے. یعنی اب آپشن ہے اسے کہ 3 میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرے. کون؟ میرا آدمی قتل کیا گیا ہے، کوئی قاتل ہے، تو اس کے تئیں ہمیں 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہے. پہلے نمبر پر قصاص، میرا آدمی قتل کیا گیا ہے تو میں کورٹ میں جا کر کے دعویٰ کروں گا کہ قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے. دوسرے نمبر پر دیت، اور تیسرے نمبر پر معاف کر دینا. یا تو قتل کے بدلے قتل کی مانگ کی جائے، اگر نہیں تو دیت کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لے، اگر نہیں تو معاف کر دے. تینوں کا اختیار ہے ولی کو، جو مقتول کے ولی ہیں ان کو اختیار ہے. دیت کتنی ہوگی؟ دیت 100 اونٹ ہے، اور سعودی عرب میں اس کی مقدار آج کے ڈیٹ میں 1,10,000 ریال ہے. یعنی آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو 1,10,000 ریال دینا ہوگا، اگر ولی راضی ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو سعودی عرب میں حکم ہے کہ ولی قصاص کی مانگ کر رہا ہے تو دیت کی بات نہیں ہوگی. قصاص کی مانگ کر رہا ہے تو بہرحال اس کو قتل کیا ہی جائے گا. لیکن اگر وہ دیت پر راضی ہو جاتے ہیں تو دیت میں 100 اونٹ دینا ہے، اور اس کی جو تحدید کی گئی ہے آج کے ڈیٹ میں 1,10,000 سعودی ریال ہے. چونکہ وہیں پر اسلامی قانون ہے اس لیے ہم سعودی ریال کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ 1,10,000 سعودی ریال ہے. قصاص کا یہ حکم کب لاگو ہوگا؟ جبکہ ایک قاتل جا کر کے خود کورٹ میں اعتراف کرے، یا 2 آدمی کم سے کم گواہی دے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے. ایک سوال ہے، کیا ہندوستان جیسے ملک میں یا کسی ایسے ملک میں جہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے، کسی پنچایت کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو سزا دے؟ نہیں. اگر پنچایت سزا دیتی ہے تو جائز نہیں ہوگا. جہاں پر اسلامی کورٹ کام کرتا ہے، اسلامی قانون لاگو ہے، وہاں پر یہ سزا دی جائے گی. تو یہ ہے جان بوجھ کر کے قتل کرنے والا. اس کے لیے مقتول کے جو اولیاء ہیں 3 آپشن ہوتا ہے اس کے پاس، یا تو قصاص کی مانگ کرے یعنی قتل کے بدلے قتل، یا پھر یہ ہے کہ دیت کے لیے راضی ہو جائے، اور دیت کتنا ہے؟ 100 اونٹ، یا پھر یہ ہے کہ وہ معاف کر دے. تو تینوں میں سے کوئی ایک آپشن اس کے لیے ہے. شبہ عمد یعنی جان بوجھ کر کے تو قتل نہیں کیا، لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے کے جیسے ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جیسے ایسی چیز سے وہ مارتا ہے جس سے قتل ہونے کا غالب گمان نہ ہو. جیسے کسی کو لاٹھی سے مارا اور مر گیا آدمی، تو مارنا تو چاہتا تھا نا، مارنا چاہتا تھا، موت ہو گئی، تو اس کو ہم شبہ عمد کہتے ہیں. تو ایسی حالت میں کیا ہے؟ ایسی حالت میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ وہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن مارنے کا ارادہ ضرور تھا. تو ایسی حالت میں قصاص نہیں ہے، البتہ دیت ہے اور کفارہ ہے. جان بوجھ کر قتل کرنے میں کفارہ نہیں ہے، قصاص ہے، دیت ہے یا معاف کر دینا. اگر شبہ عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کے جیسے قتل کیا ہے، جیسے لاٹھی سے مارا اور مر گیا، تو اس میں قصاص نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کر قتل نہیں کر رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے کے جیسے ہے، اس لیے اس میں دیت ہے اور کفارہ ہے. دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ. اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور ابھی غلام کا تصور نہیں پایا جاتا تو لگاتار 60 روزے رکھے. کتنے؟ لگاتار 60 روزے رکھے گا. کون؟ قاتل. جی. قتل کی تیسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے قتل ہو جائے. کوئی آدمی
جائز کوئی کام کر رہا تھا اور غلطی سے آدمی قتل ہو گیا، جیسے کسی شکار کو دیکھا، گولی چلایا اور وہ گولی کسی آدمی کو لگ گئی، تو یہ قتل خطا ہے، مذاق میں یہ بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں بھی قصاص نہیں ہے، دیت ہے اور کفارہ ہے، دونوں ہے ساتھ میں۔ دیت تو دینا ہی ہے، اس کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ کی عمر میں کچھ تخفیف اس میں ہے، البتہ اس میں کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، چونکہ غلام آزاد کرنے کا تصور نہیں ہے تو لگاتار 60 روزے رکھنے، لگاتار 60 روزے رکھنے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔